بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا
عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. یا الہی جب تیرا آسمان دیکھتا ہوں، بسا اس میں ایک جہان دیکھتا ہوں. نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کر جاتا ہوں، جب کھول کر تیرا قرآن دیکھتا ہوں. کروڑوں انعامات ہیں تیرے بندوں پر، جب کھول کر سورت رحمان دیکھتا ہوں. ہر شے پر ہے رحمت تیری، پھر کیوں پریشان انسان دیکھتا ہوں. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے. کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے. رحمت، بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے. مختصر حمد و ثنا تو بعد قرآن پاک دے اندروں دو آیت کریمہ تو صاحباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے. پہلی آیت کریمہ یا ایہا الذین آمنوا، اللہ رب العالمین نے ایمان والیاں نو مخاطب فرمایا، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اپنے گناہاں دی معافی مانگ لو، توبہ کر لو. توبہ بھی ایسی جس تو بعد غلطی دی گنجائش نہ رہ جائے. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ رب العالمین فرماندے نے ان قریب تاڈے گناہاں نو معاف کر دیاں گا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسی جنت دے اندر داخل کر دیاں گا جس دے اندر نہراں بہندیاں نے. اور قرآن پاک دا دوسرا مقام، دوسری آیت کریمہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ پاک فرماندے نے اپنے گناہاں دی معافی مانگ لو. ربکم انہ غفارا، بے شک تاڈا رب تانے گناہاں نو معاف کرنے والا ہے.
حضرات ذی وقار اللہ رب العالمین نے اس کائنات دے اندر بے شمار بے حد و حساب مخلوقات نو پیدا فرمایا اور انہاں ساری مخلوقات دے اندروں انسان نو عقل سمجھ اور شعور عطا فرمایا اور نال ہی اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ میں انسان نو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا اور انسان اللہ پاک نے جڑا سمجھ اور شعور عطا فرمایا اس واسطے کہ انسان راہ ہدایت تے چل پے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ تاکہ انسان میری عبادت کرنے والا بن جائے۔ انسان اس کائنات دے اندر جس طرح محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن، دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے۔ اللہ دے احکامات دے مطابق اپنی زندگی نو بسر کرنا ہے اور نال نال اللہ رب العالمین نے اس بات دا اعلان فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان نو میں کمزور پیدا فرمایا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم دے بیٹا ہر انسان خطا کار پیدا فرمایا گیا، غلطی کرنے والا بنایا گیا۔ وخیر الخطائین التوابون، سب تو بہترین خطا اور غلطی وہ ہے کہ انسان جس وقت غلطی کر لے تے اپنے اللہ دے کولو اپنے گناہ دی معافی منگ لے۔ حضرات ذی وقار آج دے خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ الرحمن توبہ اور استغفار دے حوالے دے نال ذکر کرنا چاہواں گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین میں نو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان، اور جو کچھ سنیے سنائیے میرے سمیت سانو سب نو سن سنا کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمان۔ حضرات اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دیا بے شمار آیات اس واسطے نازل فرمائیاں کہ میرا بندہ میرا تابع دار اور فرما بردار بن جائے، میرا بندہ نیکی کرنے والا بن جائے، میرا بندہ میری اطاعت اور فرما برداری کر کے میرے کو جنت حاصل کر لے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی معروف حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے ممبر دیاں تیناں سیڑھیاں تے پیر رکھیا تے آمین کیا۔ انہاں دے اندروں ایک دعا اے سی کہ آقا علیہ السلام دے سامنے جبرائیل امین نے دعا فرمائی کہ اللہ دے پیغمبر اللہ رب العالمین اس بندے نو تباہ و برباد کر دین جس بندے دی زندگی دی اندر رمضان المبارک دا مہینہ آئے اور اس مہینے دے اندر اپنے رب دے کولو معافی نہ منگ لے۔ اور آئیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبل
مومن بندہ جس وقت گناہ کردا ہے یہ بالکل اسی طرح محسوس کردا ہے کانہو قاعد تحت جبل کہ ایک بلند و بالا چوٹی دے نیچے بیٹھا ہے اور یخاف ان یقع علیہ اس نو اس بات دا خوف ہے کہ میرے گناہ دی وجہ تو یہ پہاڑ میرے اوپر نہ آ کے گر جائے۔ مومن بندہ گناہ کر کے ہمیشہ اس سے شرمندگی اختیار کردا ہے۔ مومن بندہ جس وقت غلطی ہو جائے فوراً اپنے رب دے نال رجوع کردا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اے دے مد مقابل دے اندر فاجر بندہ جڑا گنہگار بندہ ہے وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ جڑا بندہ گنہگار ہے، جڑا بندہ گناہ کر کے اس دے ندامت اختیار نہیں کردا، جڑا بندہ گناہ کر کے اپنے اللہ دے حضور جھک نہیں جاندا، آقا علیہ السلام فرماندے نے اس بندے دا معاملہ اس دی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح اس دے نک تے مکھی بیٹھ جائے اور اے اپنے ہاتھ دے نال اڑا دیندا ہے، مکھی اڑ جاندی ہے دوبارہ پھر بیٹھ جاندی ہے، اے اپنے ہاتھ دے نال اس مکھی نو اٹھاندا رہندا ہے اور مکھی اڑ جاندی ہے دوبارہ بیٹھ جاندی ہے۔ اے فاجر اور فاسق بندے دا معاملہ ہے جڑا گناہ کر کے اس نو شرمندگی اختیار نہیں ہوندی۔ مومن بندہ او ہے کہ جڑا بندہ گناہ کر لے، غلطی ہو جائے، خطا کر لے تے اپنے رب دے حضور آ جائے۔ غلطی ہو جانا کوئی بڑا بات نہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے انسان نو پیدا ہی کمزور کیتا، غلطی کرنے والا بنا کے پیدا کیتا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت دے اندر داخل فرمایا، اللہ رب العالمین نے پوری جنت دیاں نعمتاں عطا فرما دیتیاں، جنت دی ہر خوشی عطا فرما دیتی، جنت دا ہر پھل عطا کر دیتا، صرف ایک پھل تو منع فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ دی نافرمانی کی تھی، شیطان دے بہکاوے دے اندر آ گئے، اس پھل نو کھا لیا، غلطی ہو گئی، اللہ پاک نے سزا عطا فرما دیتی کہ جنت دے اندروں نکال کے دنیا دے اندر بھیج دیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام انہاں دے کولو غلطی ہوئی، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ڈانٹ دیتا، اپنے بیٹے واسطے مغفرت نہیں منگنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کائنات دے اندر غلطی کر چکے نے، جھوٹ بول لیا اور قیامت والے دن اپنے اس جھوٹ تو پریشان ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جتنے بھی کائنات دے اندر لوگاں نو پیدا فرمایا، سارے خطا کار نے، غلطی کرنے والے نے، لیکن اللہ پاک دا سب تو پسندیدہ بندہ او ہے کہ جڑا بندہ غلطی کرن تو بعد اپنے گناہ دی معافی منگ لے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، حضرت انس فرماندے نے انکم لتعلمون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر اِنَّا كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات۔ حضرت انس فرماندے نے کائنات دے لوگو جڑے گناہ تسی عام جے سمجھ کے کر لیندے ہو، آقا علیہ السلام دے دور دے اندر اسی انہاں گناہاں نو بہت بڑا سمجھ لیا کر دے۔ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم من المہلکات، یہ جڑے چھوٹے چھوٹے گناہ تسی عام جے سمجھ کے کر جاندے ہو، یہ چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں جنہاں نو عام سمجھ کے کر لیندے ہو، حضرت انس فرماندے نے آقا علیہ السلام دے دور دے اندر انہاں گناہاں نو اسی ہلاکت والے گناہ سمجھیا کر دے۔ چھوٹا جہا گناہ جنہاں نو اسی اس دور دے اندر بالکل عام دی غلطی، عام دی خطا سمجھنے آ، چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں، نماز دے اندر رفع الیدین نہ کرنا، آقا علیہ السلام نے نماز دے اندر رفع الیدین کیتا، صحیح بخاری دے اندر 11 روایات موجود نے، آقا علیہ السلام نے آمین بالجہر کیا۔ یہ چھوٹیاں چھوٹیاں لوگ اس کائنات دے اندر، اس معاشرے دے اندر کہندے نے اگر کوئی رفع الیدین کر لے نماز ہو جاندی ہے، اگر نہ کرے پھر بھی نماز ہو جاندی ہے، اگر نماز دے
اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز ہو جاندی ہے۔ اگر امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اگر مقتدی آمین نہ کہے نماز ہو جاندی ہے۔ آئیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دینے نہ تے رفع الیدین تو بغیر نماز مکمل ہے، نہ ہی سورۃ فاتحہ تو بغیر نماز مکمل ہے، نہ ہی جس وقت امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ دوے تے مقتدی آمین نہ کہے پھر بھی نماز مکمل نہیں، کیونکہ چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں جنہاں دی اسی احتیاط نہیں کر دے۔ حضرت انس فرماندے نے رسول اللہ دے زمانے دے اندر اسی انہاں نو ہلاکت والے گناہ سمجھیا کر دے۔ اسی طرح معاشرے دے اندر والدین دی نافرمانی کرنا، اولاد دی صحیح معنیاں دے اندر تربیت نہ کرنا، اپنی اولاد نو حق حلال اور حرام دے متعلق نہ دسنا، اولاد دی تربیت نہ کرنا، اے عام چیزاں نے۔ بیٹا کھانا کھان بیٹھیا اینو اس بات دا علم نہیں کہ کھانا کھان تو پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، دائیں ہاتھ دے نال کھانا کھانا ہے۔ یہ چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں اسی یہ کہہ دینے نے بچے نے بڑے ہو کے سمجھ جان گے۔ یہ چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر صحابہ اکرام انہاں نو بہت بڑے گناہ سمجھیا کر دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے صحیح بخاری اور مسلم دے اندر روایت نقل ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے للہ اشد فرحا بتوبت عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم کان علی راحلتہ۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ گناہ کر لیندا ہے، غلطی ہو جاندی ہے، خطا کر لیندا ہے، بندے دے کولوں گناہ ہو گیا اور اللہ دے حضور معافی منگن واسطے آ گیا، گناہ کر لیا اللہ دے کولوں معافی منگن آ گیا، اللہ پاک نو اے بندہ کتنا کو پسند ہے۔ حضرت انس فرماندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ اللہ پاک نو اتنا پسند ہے، محبوب پیغمبر نے ایک مثال نو ذکر فرمایا۔ آقا فرماندے نے ایک شخص اپنے اونٹ تے سوار ہوندا ہے، ایدے تے پانی بھی موجود ہے، اس تے کھانا بھی موجود ہے، یہ سفر کردیاں صحرا دے اندر پہنچ جاندا ہے، کسے حاجت دی وجہ تو اپنی سواری تو اتردا ہے، قضائے حاجت واسطے اس صحرا دے اندر جگہ تلاش کر کے بیٹھدا ہے، یہ اپنی حاجت نو پورے کردیاں اس دے دوران ایدی سواری گم جاندی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے دور دور تک صحرا، نہ کھان نو کوئی چیز موجود ہے، نہ پین نو کوئی چیز موجود ہے، نہ سایہ موجود ہے، ایدی سواری گم جاندی ہے، اے دور درازہ سفر کردا ہے تاکہ میری سواری مل جائے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اتنا اپنی سواری نو تلاش کردا ہے کہ تھک ہار کے سو جاندا ہے، سواری نہیں ملدی، اے تھک جاندا ہے، سو جاندا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے یہ جس وقت سو جاندا ہے، سو کے جس وقت اس دی اکھ کھل دی ہے، نیند تو بیدار ہوندا ہے، فَأَخَذَ بِحُطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ أَشَدَّةِ الْفَرْحُ۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے جس وقت اس دی اکھ کھل دی ہے تے سواری اے دے کول موجود ہے، اتنی خوشی اس بندے نو ہوئے گی۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے دے نالوں بھی زیادہ خوشی اللہ پاک نو اپنے بندے دے معافی منگن تے ہوندی ہے۔ اور پھر صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے ایسے شخص دا جس دا قصہ ذکر فرمایا اتنا خوش ہویا کہ حدیث دے اختتام دے اندر الفاظ نے آقا علیہ السلام فرماندے نے قال من شدت الفرح اللہم انت عبدی وانا ربک اخطاء من شدت الفرح۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اس نو سواری ملن دی اتنی خوشی ہوئی انہیں اپنی زبان دے اندروں کہن لگ گیا اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، وانا ربک میں تیرا رب ہاں، اخطاءہ من شدت الفرح۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اس بندے نے مینوں اپنا بندہ اور اللہ دا رب اپنے آپ نو بنا لیا، اتنی سواری ملن دی خوشی ہوئی۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ گناہ کر کے معافی مانگدا ہے اللہ پاک نو اس تو بھی زیادہ خوشی محسوس ہوندی۔ اور ایک حدیث دے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا
کہ مومن دا ماجرا بڑا ہی عجیب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس روایت دے راوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فان تاب ونزع واستغفر سقل قلبه۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس وقت بندہ گناہ کر لیندا ہے، یہ بات پکی ہے کہ جیڑا انسان ہے، جیڑا آدم دا بیٹا ہے، یہ دے کولوں گناہ ہو جاندا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے کمزور پیدا فرمایا۔ کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں، کسی رشتہ دار دے نال ناراض ہویا، کوئی ایسی بات کہہ دیتی، گناہ ہو گیا، کسی دے نال ظلم و زیادتی کر دی، اپنے ملازم دے نال ظلم و زیادتی کر لئی، رستے چل دیا ہویا کسی نو گالی گلوچ کر دیتا۔ انسان خطا کارے، کیونکہ انسان اپنے غصے تے قابو نہیں پا سکدا۔ جدوں غصہ آندا ہے اپنی زبان دے اندروں ایسے الفاظ نکال دیندا ہے جڑے اس دے گناہ دا سبب بن جاندے نے۔ انسان خطا کرن والا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء فی قلبہ، جس وقت بندہ گناہ کر لیندا ہے اس دے دل تے ایک کالا نقطہ لگا دیتا جاندا ہے۔ ایک گناہ دے بدلے ایک کالا نقطہ۔ ذرا اپنی زندگی تے نظر دڑاؤ، روزمرہ دے کما دے اندر نظر دوڑاؤ، ساڑھے کتنے گناہ موجود نے، ہر گناہ دے بدلے ایک کالا نقطہ لگ جاندہ ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا، محبوب پیغمبر فرما دینے فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، جس وقت بندہ گناہ کرن تو بعد اللہ دے کولو معافی مانگ لیندہ ہے، اللہ پاک اس دے دل تو ایک کالا نقطہ ختم کر دیندے نے۔ گناہ کیتا، شرمندگی آ گئی کہ اللہ تیرا بندہ گناہ ہو گیا، اے اللہ میرے گناہاں نو معاف فرما دے، یا نماز پڑھی، نماز تو بعد استغفار کیتا، اللہ پاک اے دے گناہاں دی وجہ تو جڑے اس دے دل تے کالے نقطے لگے نے انہاں نو صاف کر دیندے نے۔ آقا علیہ السلام فرما دینے وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُو قَلْبَهُ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ او ہے جڑا گناہ کردہ ہے، کسے نو گالی کرتی، کسے نہ جھوٹ بول لیا، کسے نہ ظلم و زیادتی کر لئی، نماز نہ پڑھی، کوئی بھی غلطی یا خطا ہو گئی، اس لئے دل تے کالا نقطہ لگ گیا، اس نو شرمندگی اختیار نہ کیتی، اپنے گناہ تے نادم نہ ہویا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اس نے اپنے گناہ دی معافی نہ منگی، وَإِن زَادَ زَادَتْ، یہ اپنے گناہاں دی اندر ڈوبدا چلا گیا، گناہ تو بعد گناہ کردہ چلا گیا، حَتَّى يَعْلُو قَلْبَهُ، یہ تو تاکہ ایدہ سارا دل کالا ہو گیا۔ اتنے گناہ کر لے، اس دا سارا دل ایدے گناہاں دی وجہ تو کالا ہو گیا، گناہ کردہ رہا، اس دے دل تے کالا نقطہ لگدہ رہا، ایک وقت ایسا آیا اس دا سارا دل سیاہ ہو گیا۔ پھر آقا علیہ السلام فرمان دینے فَذَلِكَ الرَّيَّنُ، اس دا دل زنگ آلودہ ہو جاندہ ہے، جس طرح لویا مٹی دی اندر پیا پیا اس نو زنگ لگ جاندہ ہے، نکارہ ہو جاندہ ہے۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے اس دے دل نو زنگ لگ جاندہ ہے، لیکن اللہ دے ہاں اے بندہ پھر بھی نا امید نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الذی ذکر اللہ عز و جل فی القرآن، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ پاک فرمان دینے اگر بندہ اتنے گناہ کرن تو بعد اس دا دل زنگ آلودہ ہو جائے پھر بھی میرے در تے آ جائے، اللہ پاک فرمان دینے میں اپنے بندے نو معاف فرما دینا۔ انہیں گناہ کر کے بھی آوے اللہ پاک اپنے بندے نو معاف فرما دیندے نے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کان فی بنی اسرائیل رجل قتل 99۔ آقا علیہ السلام فرما دینے بنی اسرائیل دی قوم دے اندر ایک نوجوان ایسا بھی موجود سی جس نے 99 قتل کیتے، ایک کاٹ 100 قتل کیتا۔ ایک دن اس نو اپنے گناہاں تے شرمندگی آ گئی کہ میں کل نو اپنے رب دے سامنے جانا ہے،
میں تے 99 قتل کر چکیا۔ ایک درویش دے کول پہنچیا، کہن لگا کہ میں 99 قتل کر لے، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک اتنے قتلاں تے مینوں معاف کر سکتے نے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فَأَتَى رَاهِبًا فَقَالَ لَهُ هَلْ مِن تَوْبَةٍ، کیا میرے واسطے توبہ دا دروازہ کھلا ہے؟ اے راہب کہن لگا قال لا، اللہ پاک تینوں معاف نہیں فرمان گے، تو اتنے زیادہ قتل کر دیتے نے، کائنات دے اندر ایک شخص نو قتل کر دیتا جائے، اللہ پاک فرمان دے نے پوری کائنات نو قتل کرن دے برابر ہے، تے تو تے 99 قتل کر چکے ہم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے نے اس نے اس راہب نو بھی قتل کر دیتا۔ 100 قتل پورے ہو گئے۔ ایک قتل انسان کر لوے تے پوری کائنات نو قتل کرن دے برابر اس نو گناہ ہے۔ اس نے 100 قتل کر لے، اور چل دیاں کسے بندے نے پوچھیا تلوار اس دی خون آلودہ دیکھ کے پوچھیا کس چیز دا ارادہ ہے؟ کہن لگا کہ میں معافی دا طلبگار ہاں، کیا میں نے کوئی ایسا شخص مل سکتا ہے جڑا اللہ دے کولو معافی دلوا سکتا ہے؟ اس نو دسیا گیا کہ فلاں علاقے دے اندر چلے جا، فلاں اللہ والا موجود ہے، او دے کول چلا جا، تیری توبہ واسطے دعا کر دے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے بندہ اس رستے تے چل پیا، تھوڑا دور گیا، اس دی موت دا وقت آ گیا، اس دی موت واقعہ ہو جاندی ہے۔ 100 قتل پورے کیتے، معافی نہیں منگی، اور اس دی موت دا وقت آ گیا۔ ہن دونوں فرشتے جنت والا اور جہنم والا، انہاں دے درمیان اختلاف ہو گیا کہ بندہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اللہ رب العالمین دی عدالت دے اندر فیصلہ چلا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، اللہ پاک فرماندے نے زمین نو ماپ لیا جائے، جس طرف زمین زیادہ ہوئے گی، اگر برائی دی طرف وہ زیادہ سفر کر کے نیکی دی طرف چلا گیا، اس کو جنت دے اندر داخل کر دیتا جائے، علی نیکی دی طرف اگر زیادہ سفر باقی ہے، اس کو جہنم دے اندر ڈال دیتا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے نے اللہ پاک نے اس بستی دے جگہ نو کیا سکر جا جس وقت پمائش کیتی گئی، تے ایک بلشت ایک ہاتھ تقریباً 1.5 فٹ ان نیکی والی سائڈ نو اس بستی دی طرف زیادہ سفر کر چکے ہیں۔ آئیے جس بات نو عرض کرنا چاہنا، 100 قتل کرن تو بعد ہنے معافی نہیں منگی، دل دے اندر تڑپ ہے میں اللہ دے کولو اپنے گناہاں دی معافی لینی ہے، تے اللہ پاک نے اتنا بڑا عزاز عطا فرمایا کہ اس بندے دی معافی نو قبول فرما کے جنت دا مہمان بنا دیتا۔ ساڈی زندگی دے اندر ایام باقی نے، اللہ پاک نے زندگی عطا فرمائیے، رمضان المبارک دا مہینہ ہے، اللہ پاک نے اس مہینے دے اندر لوگاں دی دعاواں نو قبول کر دینے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر افطاری دے وقت اللہ پاک ہزاراں لوگاں نو جہنم دی اگ تو پناہ عطا فرما دینے، اور ہر روز ہر افطاری دے وقت اللہ پاک ہزاراں لوگاں نو جہنم دی اگ تو پناہ عطا فرما دینے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے قسم ہے اس ذات دی میں جس دے ہاتھ دے اندر میری جان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے جس علاقے دے اندر لوگ گناہ کرنے والے نہ موجود ہون، جس علاقے دے اندر کوئی بندہ ایسا نہ ہوئے جڑا گناہ کرنے والا ہوئے، سارے نیک ہون، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دینے اس بستی نو اللہ پاک تباہ کر دیا کر دینے۔ بڑی عجیب بات ہے نا، ایک طرف اللہ پاک بندے نو گناہ کرن تو منع کر دینے، ایک طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتھے کوئی گنہگار موجود نہ ہوئے اس بستی نو اللہ پاک تباہ کر دیا کر دینے، اور محبوب پیغمبر نے قسم کھا کے بات کہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دینے لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، ایسی بستی نو اللہ پاک تباہ کر دینے جس دے اندر گنہگار موجود نہ ہوئے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يَذْنَبُونَ، آقا فرما دینے اس جگہ تے
ایسی قوم نو پیدا کر دیتا جاندا ہے یذنبونا جڑی قوم گناہ کرن والی ہوئے فیستغفرون اللہ ایک گناہ کرن تو بعد اپنے اللہ دے کولو اپنے گناہاں دی معافی منگن والی ہوئے فیغفر لہم اللہ پاک اس بندے نو معاف فرما دیندے نے گناہ کر کے معافی منگنا سب تو بڑا عمل ہے اور آئیے چند دن قبل ایک وکیل نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ ایک نوجوان نے کسی نو قتل کر دیتا پولیس نے گرفتار کر لیا عدالت دے اندر فیصلہ چلے گیا سزائے موت ادھے واسطے تجوید کر دیتی گئی کیونکہ قتل دے بدلے قتل اس نو سزائے موت ادھے واسطے تجوید کر دیتی گئی ایدہ باپ نسا پھردہ ہے کدی کسے دے کول کدی کسے دے کول کہ میرا بیٹا کسے طرح میرے بیٹے نو معاف کر دیتا جائے میرا بیٹا سزائے موت تو بچ جائے چل دیاں ایک اللہ والے دے کول چلا گیا اس نے کیا مختصر عرض کرنا چاہوں گا اس نے کیا صرف اتنا کام کرنا ہے کہ جس وقت نماز مسجد دے اندر پڑھنی ہے تے نماز پڑھن تو بعد سب تو پہلے مسجد تو باہر نکلنا ہے جتنے نمازی نے ساریاں دے پیران دے اندر جتی پوانی ہے جس دی جتی ہے اس دے پیر دے اندر ڈالنی ہے ہن اگر اسی اپنے آپ تے چند لمحہ لی سوچئے کتنا مشکل کام میں کہ تو کوئی بندہ اٹھے نماز تو بعد محلے دے لوگ نے سارا دے پیران دے اندر جتی پوائے اور پھر اس نے کیا اے ہر عمل ہر نماز دے نال کرنا ہے اور مختلف مسجداں دے اندر جا کے کرنا ہے چند دن انہیں اسی طرح کیتا کیونکہ ایک طرف بیٹے دی جان بچانی ہے ایک مسجد دے اندر گیا نماز تو بعد اٹھیا لوگاں دیاں جتیاں سدیاں کیتیاں پیر دے اندر جتی پہنان لگ گیا پھر دوسری مسجد دے اندر تیسری مسجد دے اندر اسی طرح انہوں موقع ملیا کہ جس دے بیٹے نو قتل کیتا اس دے پیر دے اندر جتی ڈال رہا ہے اور اس بندے نے اس قاتل دے مقتول دے والد نے قاتل دے باپ نو کیا اوپر نظراں تے اٹھا کے دیکھ وہ کہنے لگا میں کسی دے چہرے وال نہیں دیکھنا میں تے اپنے رب نو راضی کرنا ہے میں اپنے بیٹے دی اللہ دے کولو جان بچوانی ہے اپنے رب نو راضی کرنا ہے اور اس دے دل دے اندر اے بات آئی اس نے فوراً کیس واپس لیا اور اس دے بیٹے نو آزادی مل گئی بات عرض کرن دا مقصد کہ انسان جس وقت اپنی مینو مار لیندہ ہے گناہ کر کے اس سے شرمندگی آ جاندی ہے گناہ کر کے اس سے توبہ کر لیندہ ہے اللہ رب العالمین اس بندے نو معاف فرما دیندے نے تاریخ دیاں کتاباں دے اندر اگر میں قصیاں نو ذکر کرنا چاہواں بے شمار قصے موجود نے امام اصمعی رحمہم اللہ بیان فرماندے نے ایک دن میں بصرہ دی جامعہ مسجد دے اندروں نماز ادا کی تھی پہلے وقتاں دے اندر لوگ نماز پڑھن تو بعد اکٹھے ہو کے مسجد دے اندر بیٹھ جان دے قرآن دی تلاوت کر دے ذکر و اذکار کر دے اللہ اور اس دے رسول دی بات کر دے امام اصمی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں مسجد دے اندر نماز ادا کی تھی قرآن پاک دی تلاوت کی تھی اور مسجد تو باہر بازار دے اندر نکلیا بازار دے اندر مینو ایک شخص بدو قسم دا جاہل قسم دا اون تے ملیا گلے دے اندر اس نے تلوار لٹکائیے اور ہاتھ دے اندر تیر اور کمان نو پکڑائے میں نو پوچھن لگا کون نوجوان ہے تے امام اسمی رحمہم اللہ فرمان لگے کہ میں بنو اسما دے اندروں ہیں اے نوجوان کیا لگا کیا تو امام اسمی ہے تے امام اسمی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے ہاں میں نو ہی لوگ امام اسمی کہندے نے تے اے شخص کہن لگا کدھروں آیا امام اسمی فرمان دے نے میں جامعہ بصرہ دی جامعہ مسجد دے اندروں آیا اور دسن لگ گیا کہ لوگ اوتھے اللہ دا قرآن پڑھ رہے نے اللہ دا ذکر کر رہے نے اے شخص کہن لگا جس وقت اللہ رب العالمین کسے دے دل نو پھیر دین جس وقت بندے دے دل دے اندر اپنے گناہاں دی معافی دی طلب موجود ہوئے اس بندے نے کیا میں آج تک اللہ دا کلام نہیں سنیا میں نو اللہ دا کلام سنا امام اسمی رحمہم اللہ سورۃ الزاریات دی تلاوت شروع کر دیتی
اور جس وقت اس آیت پہنچے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ کہ جتنا بھی رزق ہے اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی تاڑے مقدر دے اندر جس چیز دا وعدہ کیتا اللہ پاک نے اس نو آسمانہ تے موجود ہے. اے بات سنی اور امام اسمی نو کہن لگے کیا واقعی اے اللہ دا کلام ہے؟ امام اسمی فرمان دے نے بالکل اللہ دی قسم اللہ دا کلام ہے. اس نوجوان نے اپنے اونٹ تو اتریا اپنی تلوار نکالی اس دے نال اونٹ نو ذبح کیتا. اونٹ نو ذبح کرن تو بعد اس دے گوشت دے ٹکڑے کر لے. امام اسمی رحمت اللہ علیہ نو کہن لگے میرے نال گوشت تقسیم کرواؤ. سارا گوشت تقسیم کر کے یہ جنگل دی طرف چلا گیا. امام اسمی رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے میں اس آیت تے غور کرنا شروع کر دیتا. اس آیت نو میں بار بار پڑھ رہا کہ اللہ رب العالمین نے بندے دا رزق آسمانہ تے رکھ رہا جو اللہ پاک نے وعدے کیتے آسمان تے موجود نے. امام اسمی فرمان دے نے اس آیت نو بار بار پڑھ رہا کہ اللہ پاک نے انسان واسطے ہر چیز آسمانہ تو پہلے موجود ہے. اے نوجوان جنگل دے اندر چلا گیا اللہ دے کولو اپنے گناہاں دی معافی منگن لگ گیا. امام اسمی فرمان دے نے ایک وقت گزر گیا میں ہارون الرشید دے نال حج کرن واسطے بیت اللہ دا رخ کیتا. بیت اللہ دے اندر حج کر رہا طواف کردیاں ایک دھیمی جی آواز آئی اور دیکھیا اوہی نوجوان جس نے اپنا اونٹ ذبح کر کے لوگاں دے اندر تقسیم کیتا اس دا رنگ بالکل پیلا پیائے اور بڑی نرم آواز دے نال بولیا. امام اسمی فرمان دے نے میں حیران اور پریشان ہو گیا کہ بندے نے ایک آیت سن کے اپنے آپ نو اتنا تبدیل کر لیا. امام اسمی رحمت اللہ علیہ دے کول بیٹھیا اور کہن لگا کہ اے امام صاحب میں نو چند آیتاں دوبارہ سنا دیو. جس وقت پھر امام صاحب ایسے آیت پہنچے کہ اللہ پاک نے رزق آسمانہ تے موجود رکھیا اس نے ایک چیخ ماری. پھر دوبارہ امام اسمی اس تو کہ پڑھنا شروع ہو گئے فَوَرَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ وَمَا إِنَّكُمْ تَنْتِقُونَ. جس وقت اس آیت پہنچے اس نے چیخ ماری اور اس دی روح پرواز کر گئی. امام اسمی رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے اگر بندہ اپنے آپ نو بدلنا چاہے قرآن پاک دے ایک دو لفظ ہی کافی نے کہ انسان اپنی زندگی نو تبدیل کر سکتا ہے. صرف اتنے لفظ سنے کہ جتنا رزق ہے اللہ پاک نے انسان واسطے آسمانہ تے رکھ دیتا. جس طرح اکثر میں اپنے خطبے دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اس حدیث نو ذکر کریا کرنا کہ انسان دی پیدائش تو قبل جس وقت بچہ ماں دے پیٹ دے اندر ہوندا ہے 4 ماہ دی عمر جس وقت ہو جاندی ہے ہلے اس دے اعضاء مکمل نہیں صرف گوشت دا ایک لوتھڑا ہے نہ اس دے جسم دے اندر کوئی ہڈی موجود ہے نہ جسم دا کوئی اعضاء موجود ہے. اللہ پاک دا فرشتہ اس ماں دے قریب آ جاندا ہے اور آ کے اللہ دے کولو سوال کردا ہے. مختصر عرض کرنا چاہواں گا اے اللہ اس دا رزق کتنا تحریر کراں. ہلے جسم دے اندر روح موجود نہیں ہلے اس دے اندر جان نہیں ڈالی گئی اللہ پاک نے رزق پہلے تحریر کر دیتا. آج کتنے لوگ نے جڑے اس رزق دی خاطر صبح تو شام تک جھوٹ بول دینے. آئیے اپنی زندگی نو قرآن و حدیث دے مطابق تبدیل کر لو اپنے گناہاں دی معافی مانگ لو. ایک شخص حضرت ابراہیم ادہم دے کول آیا اور آ کے کہن لگا میں اپنی زندگی دے اندر اپنے نفس سے اپنے آپ دے بڑا ظلم کیتا. امام ابراہیم پوچھن لگے کہ کیڑا ایسا ظلم کر لیا کہ تینوں شرمندگی ہے. اے نوجوان کہن لگا اے امام ابراہیم میں ساری زندگی جھوٹ بولدا رہا میں ساری زندگی لوگاں دے نال دھوکھا اور فراڈ کردا رہا کدی مینوں احساس نہیں ہویا کہ میں کسے دے نال ظلم و زیادتی کر لیا. اے شخص کہن لگا اے امام ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ مینوں کوئی ایسا کام دس دیو جیدی وجہ تو میرے نفس نو سکون مل جائے. آج اسی گناہ کرنے ہاں جھوٹ بولنے ہاں ظلم و زیادتی کرنے ہاں کاروبار دے اندر ہیر پھیر کرنے ہاں سارا کچھ کرنے ہاں لیکن شرمندگی محسوس نہیں کرنے گناہ کرن تو بعد. اے نوجوان کہن لگا امام صاحب کوئی ایسا عمل دس دیو کہ میرے دل دے اندروں میرے گناہاں دی ندامت ختم ہو جائے. امام صاحب فرمان لگے کہ اپنی زندگی دے اندر صرف 5 کام دساں گا انہاں 5 چیزاں تے عمل کر لیں گا
نہ دے تو گناہ دے قریب جائیں گا اور تیرے دل دے اندروں شرمندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ 5 کام کیڑے دسے؟ سب تو پہلے نمبر تے اگر تو اللہ دی نافرمانی کرنی ہے، اگر جھوٹ بولنا ہے، اگر لوگاں دے نال ظلم و زیادتی کرنی ہے، اگر خطا کرنی ہے، گناہ کرنا ہے، تے پھر تو اللہ دا رزق نہیں کھانا۔ یہ نوجوان کہنے لگا کہ رزق تے سارا اللہ پاک نے عطا فرمایا، اتنی بڑی کائنات، اتنی نعمتیں، اتنا رزق عطا فرمایا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں رزق تو بغیر زندہ رہ سکا؟ امام صاحب فرمان لگے دوسری بات، اگر تو اللہ دی نافرمانی کرنی ہے تے اللہ دی زمین تے رہ کے اللہ دی نافرمانی نہیں کرنی۔ یہ شخص کہنے لگا کہ کس طرح ممکن ہے کہ زمین ساری اللہ دی، میں زمین تو باہر نہیں نکل سکتا۔ پھر امام صاحب نے تیسری بات یہ کہی کہ اگر تو غلطی کر کے رزق بھی اللہ دا کھاویں، غلطی کر کے اللہ دی سرزمین تے بھی روے، تے پھر غلطی اس جگہ تے کری جس جگہ تے اللہ تینوں دیکھ نہ سکے۔ یہ شخص کہنے لگا یہ بھی ممکن نہیں۔ چوتھی بات، امام صاحب فرماندے نے جدو مالک الموت فرشتہ تیری موت دا وقت آئے تے فرشتہ تیری روح نو قبض کرنے واسطے آ جائے تے فرشتے نو ایک بات کہی کہ میں نو مہلت دے دے کہ میں توبہ کر لواں، میں نماز پڑھ لواں، میں اپنے گناہاں دی معافی مانگ لواں۔ یہ نوجوان کہنے لگا کہ یہ بھی بات ممکن نہیں۔ 5ویں چیز، امام ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب تیرا حساب و کتاب ہو جائے، تینوں فرشتے جہنم دے اندر لے کے جا رہے ہون تے تو جہنم دے اندر جان تو انکار کر دیں۔ یہ شخص کہنے لگا کہ یہ بھی ممکن نہیں۔ تے پھر امام ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اگر تو رزق اللہ دا کھاویں، اگر تو زمین اللہ دی تے رویں، اگر ہر جگہ تے اللہ موجود ہے، اگر مالک الموت فرشتہ تینوں مہلت نہیں دے سکدا، اگر قیامت والے دن فرشتے تینوں جہنم تو آزادی نہیں دے سکدے، پھر یہ ہوئی بات کافی ہے کہ اپنے رب نو راضی کر لا، اپنے گناہاں تے معافی منگ لے۔ ساڈے کول اللہ دا رزق موجود ہے لیکن اسی اللہ دی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہر انسان اگر یہ 5 چیزاں اپنی ذہن دے اندر بٹھا لے تو ہر انسان غلطی تو بچ سکتا ہے۔ اور آئیے آخر دے اندر ایک حدیث بیان کرنا چاہنا، معجم الکبیر دے اندر ایک حدیث نو ذکر کیتا گیا، ان صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ او لا يمسي فإن ندام واستغفر الله منها القاها وإلا كتبته واحدة۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے جس وقت بندہ گناہ کردا ہے اللہ پاک اس نو 2 مہلتاں عطا فرماندے نے۔ بندہ گناہ کر لیندا ہے، 2 مہلتاں اللہ پاک عطا فرماندے نے۔ پہلی مہلت جس وقت گناہ کردا ہے، ان صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات، 6 گھنٹے تک فرشتہ اس دی غلطی نو تحریر نہیں کردا۔ 6 گھنٹے تک اس دی غلطی نو تحریر اس واسطے نہیں کیتا جاندا، فإن نادم، شاید کہ بندہ اپنے گناہ تے شرمندگی اختیار کر لے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے واستغفر اللہ، اگر اللہ دے کولوں معافی مانگ لے اے دی غلطی لکھی ہی نہیں جاندی، اور اگر اتنے وقت دے اندر ایک گناہ تے شرمندگی اختیار نہیں کردا، منہا والقاہا الا کتب لہ واحدۃ، اس غلطی نو گناہ نو لکھ دیتا جاندا ہے اور اس دی ایک مہلت نو ختم کر دیتا جاندا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسری مہلت اس دی زندگی دے اندر موت دے وقت تک جتنی اللہ پاک نے اس نو زندگی عطا فرمائی ہے، دوسری مہلت اس دے موت دے وقت تک جس وقت مرضی اللہ دے کولوں معافی مانگ لے، اللہ رب العالمین اس نو معاف فرمان والے نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، فرماندے نے قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال ان عبدا اصاب ذنبا بندہ گناہ کر دے گناہ کرن تو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے بندہ اپنے گناہ تے شرمندگی اختیار کر لیندا ہے اللہ دے کولو دعا کر دے اللہ میرے گناہاں نو معاف فرما دے اللہ دے کولو استغفار کر دے فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا بندہ گناہ کرن تو بعد اپنے اللہ دے کولو اپنے گناہ دی معافی منگ لیندا ہے اللہ پاک اس دے گناہ نو معاف کر دیندے نے محبوب پیغمبر فرما دے نے اس بندے نے دوبارہ غلطی کی تے پھر اللہ دے در تے آ گیا اللہ دے کولو معافی منگے اللہ پاک پھر اس دے گناہ نو معاف کر دیندے نے پھر انہیں گناہ کیتا غلطی کیتی اپنے اللہ دے کولو معافی منگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے اللہ پاک اس بندے نو معاف فرما دیندے نے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ دے پیغمبر جی ایک بندہ کتنی مرتبہ غلطی کرے تے اللہ پاک اپنے بندے دی غلطی نو معاف کر دیں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت دیاں دیواراں تک بندہ غلطی کردا رہے اللہ پاک دے کولو غلطی کرن تو بعد معافی مانگ لے اللہ پاک اس دیاں غلطیاں نو معاف کر دے رہن گے اتنا بڑا اللہ پاک نے ایک مومن اور مسلمان واسطے اعزاز رکھیا کہ غلطی کر کے اپنے اللہ دے کولو معافی مانگ لے اللہ پاک معاف کر دیندے نے آئیے آج دے خطبے دا نچوڑے ہے کہ رمضان المبارک دا مہینہ ہے اللہ دے کولو اپنے گناہاں دی معافی مانگ لو گناہ ہر انسان کردا ہے ہر وقت کردا ہے لیکن معافی ہر وقت نہیں مانگدا اس واسطے اپنی زندگی دا حصہ بنا لو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث دے اندر ایک دن دے اندر 70 مرتبہ اور ایک حدیث دے اندر محبوب پیغمبر 100 مرتبہ استغفار کریا کرتے سن حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں غلطیاں نو اللہ پاک نے معاف فرما دیتا اس واسطے اپنی زندگی دا حصہ بنا لو کہ ہر وقت اللہ دے کولو اپنے گناہاں دی معافی مانگتے رہو دعا ہے اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمان واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم